اسلام آباد، جہاں پر اس وقت صورتحال نہایت ہی پرجوش ہے. بھارت کی طرف سے ایک گمبھیر جو ہے وہ تھریٹ موجود ہے. لہٰذا بے فکر ہو جائے، کوئی کچھ نہیں ہوتا، کھائیں پیئیں انجوائے کریں. آئیں گے تو ان کو بھی کچھ کھلا پلا دیں گے، چائے تو ہم انہیں پہلے پلا چکے ہیں. سر آپ کا مودی کے لیے کوئی میسج؟ مودی آئی لو یو. زبردست، گریٹ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو شیر خان کی طرف سے آپ کو خوش آمدید. اس کے ساتھ ساتھ مارکہ حق جس کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے اور پوری قوم کا سر آج بھی فخر سے بلند ہے. آج کے ہی دن اسلام آباد بلکہ پورے ملک میں بھارت کی طرف سے بھیجے گئے ڈرونز نے جلغار کر دی، لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے بھی بھرپور مقابلہ کیا. نہ صرف پاکستان کی مسلح افواج، ایئر فورس، نیوی، بلکہ پاکستان کا ہر شہری جس نے بھارت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور آج تک بھارت اپنے ہی سامنے اور پوری دنیا کے سامنے شرمندہ ہے. ناظرین، تو آج ہم مارکہ حق پہ بھی بات کریں گے اور ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی وار پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کاظمی صاحب. ویری وارم ویلکم. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میرے تمام یہ میرے فیملی ممبرز ہیں جو ہمیں اپنی پچھلی ویڈیو پہ کوئی 300-350 جو ویوز آئے ہیں، بہت شکریہ آپ سب کا. آپ نے ہماری ویڈیو کو ظاہر ہے آپ نے دیکھا، لائک کیا، ہمیں برداشت کیا. تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیں، ہمارے ساتھ رہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی زندگی کے تجربے سے، جہاں جہاں ہم نے اپنی لائف گزاری، کہ اس تجربے سے ہم ان تمام واقعات کا جو ہمارے ارد گرد ماحول میں ہو رہے ہیں اور دنیا میں ہو رہے ہیں، آپ کو اس کو کلوزلی آبزرو کر کے آپ کو اس میں سے جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ آپ کو بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم سستی فوڈ فوڈ اسٹریٹ بھی ایکسپلور کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں جو ہمارے موسٹلی 70% مڈل کلاس لوگ جو ہے، 70 تو نہیں 50% کہتے ہیں تو ٹھیک ہوگا، تاکہ وہ افورڈ کر سکیں، جو دور شہروں سے یہاں اسلام آباد راولپنڈی میں آ کے اپنا روزگار کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس ہیں، امپلائیز ہیں، بزنس مین ہیں. سر اسی سے ریلیٹڈ میں یہ بات کروں گا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پیٹرول کی پرائسز 415 روپے لیٹر سر. جی بہت ایک دکھ کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کا اثر تو پھر ہمارے پہ بھی پڑنا تھا. وہ آ رہا تھا سعودی عرب سے، ہمارا سعودی عرب کے ساتھ تھا، تو سعودی عرب تو دیکھے نا اس کے اوپر تو اس کا پورا اثر آیا ہوا. تو جس طرح پہلے آ رہا تھا اس طرح تو نہیں آ رہا، اور وہ بھی ظاہر ہے ادھر سے بھی مہنگا ہوا ہے، انٹرنیشنل بھی مہنگا ہوا ہے. جب اس کی سپلائی اینڈ کی ڈیمانڈ والا ایشو آ جاتا ہے تو پھر چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. کہ بس اس طرح کا ماحول تھا کہ وہاں پہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا. آپ کو پتہ ہے ہم کوئی اس قسم کے ٹپیکل قسم کے ٹرینڈ یوٹیوبرز نہیں ہیں، ہماری لائف اور جگہوں پہ گزری ہے. یہ تو ہم ویسے ہی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہم نے یہ باتیں شیئر کرنی شروع کر دی. ہم نے کہا ہمیں سچ بتانا چاہیے. سر اپنے چاہنے والوں کو ذرا ایک واقعہ وہ بھی بتا دیں کہ پچھلی 9 اور 10 مئی کو جس وقت انڈیا ہمارے پر اٹیک کر رہا تھا، بلکہ 9 مئی سے پہلے، جی تو اس وقت ہم کہاں پر تھے؟ F7 میں ہم کیا کر رہے تھے؟ پاکستان کی عوام اس وقت کیا کر رہی تھی؟ ہم جی کابل ریسٹورنٹ میں تھے، ہم وہاں پہ کھانا کھا رہے تھے. عوام بھی بالکل ایزی تھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. ہاں لیکن یہ کہ نیوز چینلز کے اوپر بڑی ہائپ تھی کہ انڈیا یہ کر دے گا، اور انڈین چینلز دیکھیں تو وہ تو بالکل ہی مذاکرہ خیز قسم کے چینلز تھے. وہ تو ایسے لگ رہا تھا جس طرح جوکرز بیٹھے ہوئے. انہوں نے کراچی کو بھی فتح کر لیا تھا، اور میں تو کہوں گا کہ ان کے منہ پہ خاک. انہوں نے ہمارے بہادر چیف آف آرمی سٹاف اس وقت کے اور اب جو فیلڈ مارشل ہیں ان کو بھی انہوں نے قید کر لیا تھا. بڑے عجیب و غریب ان کو خواب آ رہے تھے، لیکن پھر طبیعت صاف ہو گئی تھی اسی رات. اف آئی ایم ناٹ رانگ. سر آپ نے لاسٹ ٹائم مودی کو ایک میسج دیا تھا. یس مودی، آئی لو یو. آئی ایم اسٹل ان لو ود یو. یو آر اے بیوٹیفل مین. جی بالکل. ناظرین یہی میسج تھا لاسٹ ٹائم بھی مودی کے لیے کہ مودی باز آ جا، ٹھیک ہے؟ اور ابھی بھی ہم یہی میسج دیں گے مودی کو کہ مودی باز آ جا،
پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں. لیکن اس دفعہ میرا میسیج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے مودی. جی جی بتائیے. اس میں سے میں نے باز کاٹ دی ہے. مودی آ جا, اب تو آ جا. وہ تو جی 2-3 دن جنگ سے پہلے میں خیال ہے 6-7 مئی کو جب وہ میزلس کے اٹیک کر رہا تھا, اپنے ٹوائز بھیج رہا تھا ہماری طرف جی, اور بڑی غلط فہمی میں آ رہا تھا کہ شاید اس کے ٹوائز جو ہیں وہ دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب اور ہم شاید ڈر گئے ہیں اور اب ہم بس معافی مانگ لیں گے. تو وہ تو ہم بے شمار کالز اٹینڈ کر رہے تھے سر, اگر آپ کو یاد ہو. لوگ ہمیں فون کر کے پوچھتے تھے کہ کیا ہو گیا ہماری فوج کو, تو ہم ان کو دلاسا دیتے تھے کہ نہیں ڈونٹ وری, ابھی ہمارا ٹائم آنا ہے, پھر دیکھیں ہم کیسا کریں گے. تو کئی لوگوں نے تو کہا کہ شاید ہم ان کو ابھی خواہ کی تسلیاں دے رہے ہیں, اس طرح نہیں ہوگا. اور پھر جب ہمارے فون پہ ہمیں مبارکباد کی کالز آنی شروع ہو گئی, تو یہ سر میں جو آپ ٹھنڈ کی بات کر رہے ہیں کہ موسم اچھا تھا, موسم اچھا نہیں تھا. اچھا, ہماری کلیجوں کو ٹھنڈ پڑ گئی. دل کا موسم اچھا تھا. دل کا موسم اچھا تھا. پاکستان زندہ باد, شیر بہادر ہمارے. We have sacrificed a lot for the creation of this country and we know how to defend it. اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہیں, اپنی ایئر فورس کے ساتھ ہیں, اپنی نیوی کے ساتھ ہیں. سر دیکھیں, فوج میں ہمیشہ ایک چیز بہت فخر سے بتائی جاتی ہے, جو زبانی یاد کرا دی جاتی ہے ایک فوجی جوان کو بھی, افسر کو بھی, اور کیٹیگری کے فوج میں, ایئر فورس میں, نیوی میں. اینڈ اف وی ڈونٹ کم بیک, tell them we have sacrificed our today for their tomorrow. Oh yes. اور بس اس دن پھر ہمارے بہادر شیر بہادروں نے یہ ثابت کیا اپنی جان کا نذرانہ دے کے, اور ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے اوپر بلند کر دیا, اٹھا دیا. ماشاءاللہ, قائم رہو, اسی طرح ہمارے ساتھ رہیں. تھینک یو سو مچ ہمارے زبردست فیملی ممبرز, آل ویورز, ہماری بہنیں اور بھائیوں, ہمارے بزرگوں, ہماری مائیں بہنیں, سب کچھ ہمارے ساتھ رہیں. اگر ہم کچھ بیچ میں آپ کو پسند نہیں آتا, کچھ چیز ہماری ویک ہے, غلط کرتے ہیں, تو پلیز ڈو لیٹ اس نو, ہمیں بتائیں, ہم نے امپروو کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو.